تحریک وہ تحریک ہے جس کا نظام اور جس کا منہج قرآن و سنت نہیں، اس سے ہم آہنگ نہیں ہیں ان کے قوانین سعودی عربیہ کے کس سے ہم آہنگ ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم دستور کیا ہے؟ ہمارا دستور کتاب و سنت ہے، اور اس ملک کا بھی مملکت سعودی عربیہ کا بھی دستور قرآن و سنت ہے، اور یہ لکھ رہے ہیں یہ قرآن و سنت نہیں ہے۔ کہتے ہیں ملوکیت، دیکھیں کس طرح طنز کیا جا رہا ہے خادم الحرمین شریفین ملک فہد حفظہ اللہ کے اوپر۔ کہہ رہے ہیں کہ ملوکیت بعنوان خادم کس کا لقب ہے یہ؟ بولو کس کا لقب ہے یہ؟ خادم الحرمین شریفین کس کا لقب ہے؟ یہ کہہ رہا ہے اس پردے میں خاندانی نسل، خاندانی کو فروغ دیا جا رہا ہے خادم الحرمین شریفین کے پردے میں۔ یہ جھوٹا پردہ ہے، استغفر اللہ، یہ جھوٹی بات ہے۔ یہ غلیظ ابن الغلیظ، ناپاک ابن ناپاک، یہ ہندوستان میں غلام در غلام ابن الغلام بنے ہوئے لوگ، یہ خادم الحرمین ایک مسجد ایک اینٹ بنا کے جنت کی اور چند کتابیں لکھ کے جنت کی ٹھیکیداری کے دعوے کرنے والے اس مرد آہن کے سلسلے میں ایسے کلمات کہہ رہے ہیں جس مرد آہن کی زندگی میں ملک فہد حفظہ اللہ کی آج دنیا کے گوشے گوشے میں اللہ وحدہ لا شریک کے گھروں کے منارے روشن ہیں، اور افریقہ، امریکہ اور کفرستان کے ایوانوں میں اللہ الحمدللہ مسجدوں سے اور ان کے مناروں سے صدائے توحید گونج رہی ہے۔ آج جس نے امن و شانتی کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی مدد سے اپنے ملک کے اندر قائم کی ہے اور دنیا کو امن و شانتی کا پیغام پہنچا رہے ہیں، ان کے بارے میں کہہ رہا ہے یہ ظالم، کہہ رہا ہے کہ ملوکیت بعنوان خادم، خاندانی سلطنت کا ایسا نظام جاری کیا گیا جو خلافت اسلامیہ، خلافت راشدہ اور فلاح مملکت کے اغراض و مقاصد سے بہت دور ہے، اور وہابی تحریک ایک مخصوص حکمراں گروہ کا اثاثہ بن کر رہ گئی، عوام اور معاشرے پر اسلامی اثر و نفوذ غلبہ نہ پا سکا۔ دیوبندیت ہندوستان میں غلبہ پا گئی ہے نا، سعودیہ کے اندر یعنی یہ تحریک غالب نہیں ہو سکی۔ اگر غالب نہ ہوتی تو حکومت کس کی ہے یہ بھی تو دیکھو۔ تمہیں حیا اور شرم آنی چاہیے اپنی اس کتاب پر۔ اور اے دیوبند کے رہنے والے علماء اور اپنی نسبت دیوبند کی طرف کرنے والے، اس شاہد قاسمی سے کہو تو سورج کے اوپر کس طرح سے دھول جھونک رہا ہے اور سورج کے اوپر کس طرح تھوک رہا ہے کہ آج غلبہ نہیں ہوتا تو آج حکومت کس کی ہے؟ اللہ کے فضل و کرم سے محمد بن عبد الوہاب رحمت اللہ علیہ کے ماننے والوں کی حکومت ہے، اللہ کے فضل و کرم سے کتاب و سنت کے اوپر چلنے والوں کی حکومت ہے۔ کہتا ہے کہ عوام اور معاشرے پر اسلامی اثر و نفوذ غلبہ نہ پا سکا۔ ملوکیت نے مغرب اور مغربی افکار سے قرب حاصل کیا، مغربی قرب سے وہابی مملکت علوم جدیدہ اور سائنسی ارتقاء کا کمال نہ پا سکی۔ اے جاہل نہ جانے کس دنیا میں رہتا ہے یہ۔ آج دنیا کے اللہ وحدہ لا شریک کے فضل و کرم سے مملکت سعودی عربیہ کے اندر اللہ وحدہ لا شریک کے فضل و کرم سے دنیا کے گوشے گوشے سے جو بیسٹ اور بہترین مال یہاں آ رہا ہے، دنیا کا کوئی ملک ان چیزوں سے مستفید نہیں ہو رہا ہے، غذاؤں سے لے کر کے جوتے اور چپل تک اللہ کے فضل و کرم سے، اور سائنسی ارتقاء اور ازدہار اس ملک کے اندر الحمدللہ یہاں کے شباب کامیاب سے کامیاب ترین جا رہے ہیں ہر معاملے کے اندر، اور نہ ہی صنعتی اور سائنسی انقلاب آ سکا۔ گویا یہی صنعتی اور سائنسی انقلاب اور سائنسی ارتقاء ہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ ارے بدھو تجھے سمجھ آنی چاہیے بدھو کہ سائنسی ارتقاء اور صنعتی انقلاب یہ انقلاب نہیں، اصل انقلاب تو کتاب و سنت کا انقلاب ہے، جہاں جو نافذ ہے اللہ کے فضل و کرم سے اور امن و شانتی کا گہوارہ بنا ہوا ہے، عقیدہ توحید ہے۔ یہاں ایک جاہل سے جاہل بدو سے بھی تم اگر کہو کہ فلانی قبر کے پاس جا کر کے ذرا تمہارے مسلک کے اعتبار سے فاتحہ پڑھ دے تو تمہیں جوتے مارے گا، کہے گا جاہل،
ابے تو کہاں کا آ گیا, یہ تو مر گیا, یہ کیا کر سکے, وہ جاہل سمجھتا ہے, اور تو دیوبند کا فارغ ہو کر کے اتنی بات نہ سمجھ سکا, تجھے یہ سمجھنا آئی بدھو, اور تو کہہ رہا ہے یہ انقلاب سائنسی ارتقاء, یہ بہت بڑا انقلاب ہوتا ہے. الحمدللہ کتاب و سنت کا انقلاب آیا ہے, اور یہ انقلاب باذن اللہ ہندوستان, پاکستان, شرق سے لے کر کے غرب تک اور جنوب سے لے کر کے شمال تک انشاءاللہ تبارک تعالیٰ آ کے رہے گا, اور قرآن و سنت کی بالادستی پوری کائنات کے اوپر چھا کے رہے گی انشاءاللہ تبارک تعالیٰ. ہم یہ حوصلہ کیے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں اور اللہ سے یہی دعا کرتے ہیں. اور کہہ رہا ہے بلکہ مغرب کا تعیش اور مادی افکار میں اپنے پاؤں پھیلا دیے, وہاں بھی مملکت سعودیہ اعلیٰ دینی اقدار سے محروم, اعلیٰ دینی اقدار سے محروم ایک جاگیردارانہ سلطنت بن کر رہ گئی. اعلیٰ, ان کا خیال کیا ہے معلوم ہے؟ جو خمینی نے فارمولہ پیش کیا تھا کہ حرمین شریفین کو, اور جو ہمارے یہاں کا بدعتی ملا ہاشمی ہے وہ فارمولہ پیش کر رہا ہے کہ پورے عرب کو ملا کر کے صدام حسین کو بادشاہ بنا دو. ہاں, اس نے گلف وار کی تقریر میں بامبے میں کہا کہ ہماری یہ تمنا ہے, خواہش ہے کہ پورے عرب والے مل جائیں, اور جس طرح سے بغداد کے اندر کوئی چمک رہا ہے غوث پاک کا روضہ, سنہری جالیاں اور نجف اشرف, اور جس طرح سے وہاں کے منارے چمک اور دمک رہے ہیں, اور وہاں کی تزئین اور وہاں کی آرائش کو دیکھ کر کے ہمارا دل باغ باغ ہو جاتا ہے, اسی طرح سے جنت البقیع میں بھی کوئی دمک رہا ہے, اور جنت البقیع کے اندر بھی کوئی چمک رہا ہے. اب اس کے اوپر وہ بیچارے نعرے رسالت کے نعرے لگاتے ہیں. یہی خواب یہ دیوبندی ملا بھی سجا رہا ہے, اور یہی التہام یہ دیوبندی ملا بھی لگا رہا ہے, کیا کہ جاگیردارانہ سلطنت بن کر کے رہ گئی ہے. اور تو دیوبند کے اندر کون سی تو پیڑھی در پیڑھی چلا رہا بھائی, ان کی نکیل ان کی نکیل, حضرت بیعت در بیعت در بیعت در سب کی نکیل, اور انہی کو تو پیٹتا چلا رہا. کون سا جاگیردارانہ نظام تو چاہتا ہے کہ جس طرح دنیا کے اندر تباہیاں مچی ہوئی ہیں, اور جس طرح دنیا کے اندر جمہوریت نے گند پھیلائی ہوئی ہے, اسی طرح یہاں بھی وہی گند, یہاں بھی وہی فساد, اور یہاں بھی وہی قتل, اور یہاں بھی وہی بدکاریاں, اور یہاں بھی وہی فواہش اور رنڈیوں کے اڈے, اور یہاں بھی وہی بدکاریاں پھیلائی جائیں جس طرح دنیا کے اندر پھیلی ہوئی ہیں. انشاءاللہ تیری یہ تمنا کبھی بھی پوری نہیں ہو سکتی ہے انشاءاللہ. تو اپنا دیوبندی حکومت بنانا تو اس طرح سے کرنا, کیونکہ تمہارے ہاں تو سب جائز ہے, اور پتہ نہیں کیا کیا جہاں جائز ہے, اور تمہارے ہاں تو اللہ تعالیٰ بھی زنا کرتا ہے, نعوذ باللہ, 1000 بار نعوذ باللہ, اور وہ تمہاری کتاب کے اندر موجود ہے, اور انشاءاللہ تعالیٰ میں ابھی بتاتا ہوں. سمجھ رہے ہیں؟ کہتے ہیں اب شاہ فہد حفظہ اللہ کو کس طرح سے طنز کر رہا ہے. دیکھو, بوڑھا ہونا عیب نہیں ہے, لیکن الفاظ کے جامع میں کس طرح لپیٹا ہے اس نے. کہتا ہے کہ اس طرح اب موجودہ وہابی تحریک, اب یہاں کے علماء اور مشائخ ہیں, دیکھیں اس طرح سے موجودہ وہابی تحریک ایک بوڑھے شیر کی طرح ایک بوڑھے شیر کی طرح مغرب کے شاطر خرگوشوں کے بیچ میں ایک متحیر اور بے بس صورت میں اپنا وقت پورا کر رہی ہے, اپنا وقت پورا کر رہی ہے. یہ دیوبند ہیں, علماء دیوبند ہیں جن کا یہ خیال ہے, ان کا نظریہ ہے اس حکومت کے بارے میں. اور یہاں کے کلیدی عہدوں پر بیٹھنے والے ہمارے وہ دیوبندی دوست جو ہندوستان سے امپورٹ کیے گئے ہیں, اور یہاں کے نظام کو کھوکھلا کر رہے ہیں, اور یہاں کے علماء اور مشائخ کو دھوکہ دے رہے ہیں, اور ملمہ سازی کر کے اپنے چہروں پر نفاق کا پردہ ڈالے ہوئے ہیں. کھل کے باہر آ جاؤ, اگر تمہارے اندر حقیقی تمہارا دیوبندی دین اصلی اور حقیقی دین ہے تو کھل کر کے باہر آ جاؤ, اور اپنے نقابوں کو پلٹو اور کہو کہ اے ابن باز اور اے علی ملک فہد, تم لوگ بوڑھے ہو گئے ہو, جو مغرب کے ہاتھوں تم کھیل رہے ہو, اور مغرب کے ہاتھوں تمہیں کھلونا بنایا گیا ہے. نکلو, پھر دیکھو تمہارا حشر کیا ہوتا ہے, پھر دیکھو تمہیں کہیں دنیا کے اندر پناہ نہیں ملے گی انشاءاللہ. کہہ رہے ہیں وقت پورا کر رہی ہے, وقت نہیں پورا کر رہی ہے اللہ کے فضل و کرم سے, اور تمہارے حاسدوں, تمہارے جیسے حاسدوں اور حاقدوں سے بچتے ہوئے الحمدللہ مملکت سعودی عربیہ ترقی کی راہوں پہ گامزن ہے اللہ کے فضل و کرم سے. تحریک کے, اور کہہ رہا ہے کہ تحریک کے روحانی کمال کی جگہ مغربی نظام نے عملاً حاصل کر لی ہے. مغربی نظام سعودیہ کے اندر چل رہا ہے. اس دیوبندی جاہل کو, ملے کو, یہ اس مفسر قرآن کو جو مفسر دیوبند ہے, اس کو کوئی سمجھائے کہ یہاں مغربی نظام نہیں, یہاں مملکت سعودی عربیہ میں قرآن و سنت کا نظام چل رہا ہے. اور ظالم تو ہندوستانی مسلمانوں کے ذہنوں میں کس طرح, اور پاکستانی مسلمانوں کے ذہنوں میں کس طرح تو زہر پھیلا رہا ہے, اور مملکت